راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش بھی آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ کہیے جناب کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، سب اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا کچھ عرصہ پہلے میں بڑی باقاعدگی سے جم جایا کرتا تھا، اور صبح سویرے جب میں جم جایا کرتا تھا تو وہاں پر جو انسٹرکٹر تھا، جسے آپ ٹرینر بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بڑا زبردست آدمی تھا۔ اس کی باڈی بہت خوبصورت تھی، اس نے بہت زیادہ محنت کی ہوئی تھی اور وہ اب بھی بہت محنت کیا کرتا تھا۔ جب ہم اسے ورزش کرتے دیکھتے تو بہت خوش ہوتے، لیکن چند ایک باتیں تھیں جو میں نے محسوس کی اس کی زندگی میں، اور میرا دل چاہا کہ میں ضرور اس کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کروں۔ اب اس سے پہلے میری اور اس کی اتنی دوستی نہ تھی، ویسے ہی میں اسے دیکھا کرتا تھا، مجھے اچھا لگا کرتا تھا۔ تو ایک دن پھر میں اس کے پاس بیٹھا، میں نے اسے کہا کہ بھائی جان بہت اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ ملاقات کر کے، آپ سے مل کے، آپ کو دیکھ کے، لیکن کاش آپ اپنی ایک دو عادت پر قابو پا لیں تو کمال ہو جائے۔ اب وہ عادت کیا ہے کہ جب آپ کے جسم کو دیکھتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ کی گفتگو سنتے ہیں تو دل پریشان ہو جاتا ہے، چونکہ آپ ہر دوسری بات میں گالی ضرور دیتے ہیں۔ اسی طرح سے عام گفتگو میں بھی بہت سے ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جو بڑے غیر مناسب ہیں۔ اچھا، وہ بندہ ہنس دیا اور اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ مجھے کہتا ہے بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، میں پوری کوشش کروں گا اس سارے کچھ کو ٹھیک کرنے کی۔ ایسا ہی ہوا جناب، بالآخر دن گزرتے گئے اور کرتے کرتے اس کی گفتگو شائستہ ہو گئی، اور پھر جناب اتنی دوستی ہو گئی، پھر مجھے کہنا جلدی ورزش ختم کرو یار، مل کر پھر ناشتہ کریں گے یا پھر مل کر کچھ نہ کچھ کھائیں گے پیئیں گے، تھوڑا سا وقت اکٹھے گزاریں گے۔ تو جناب بات یہی کرنا چاہوں گا کہ ہمارا لباس، ہماری باڈی، ہماری جسامت بعض اوقات ہمیں بڑا خوبصورت دکھاتی ہے، لیکن جو ہی ہماری باطنی شخصیت کھل کر سامنے آتی ہے تو اس کی وجہ سے ہماری ظاہری شخصیت بھی ماند پڑ جاتی ہے۔ کیا نہ ہو کہ ہم جتنی محنت اپنی ظاہری شخصیت پر کرتے ہیں اتنی ہی محنت اپنی باطنی شخصیت پر بھی کیا کریں، خدا خوش ہوگا اور خدا اس کا بدلہ دے گا۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں، سنیں تلاوت کلام پاک۔ خداوند کی حمد کرو، آسمان پر سے خداوند کی حمد کرو، بلندیوں پر اس کی حمد کرو، اے اس کے فرشتوں سب اس کی حمد کرو، اے اس کے لشکرو سب اس کی حمد کرو، اے سورج، اے چاند اس کی حمد کرو، اے نورانی ستاروں سب اس کی حمد کرو، اے فلک الافلاک اس کی حمد کرو، اور تو بھی اے فضا پر کے پانی، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کرے، کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئے، اس نے ان کو ابد الآباد کے لیے قائم کیا ہے، اس نے اٹل قانون مقرر کر دیا ہے۔ تلاوت کلام پاک ہم سن رہے تھے۔ خدا نے اٹل قانون مقرر کیا ہے اور اس کے قوانین کبھی بدلتے نہیں ہیں۔ انسان کو اس کے قوانین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اس کے قوانین کے مطابق زندگی کو بسر کرنا ہے، تب انسان خدا کی خوشنودی حاصل کرے گا اور وہ انسان کو برکت دے گا۔ آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں، سنتے ہیں حمدیہ گیت۔ تڑکے میں تینو ڈھونڈا یار میرے خدایا، تڑکے میں تینو ڈھونڈا یار میرے خدایا، میری جان تیری تہائی
میری جان تیری تہائی، تن میرا خشک سائی، دھوپ نے زمیں جلائی، میری ہاں تیرا تہایا، تڑکے میں تینو ڈھونڈا، یا رب میرے خدایا۔ میں ویکھاں تیری قدرت، نالے تیرا زور تے حشمت، میں ویکھاں تیری قدرت، نالے تیرا زور تے حشمت، جیا تیرے گھر مقدس وچ مینو نظری آیا، تڑکے میں تینو ڈھونڈا، یا رب میرے خدایا۔ حمدیہ گیت ہم نے سنا، یقیناً سبھی نے بہت برکت پائی ہے جناب۔ تو ابھی وقت ہے کہ میں شامل کروں حسب معمول آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط۔ تو جناب اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ مارچ کے مہینے کا سوال میں آپ کو لکھوانے والا ہوں، جس کا جواب آپ نے ہمیں 15 مارچ تک دینا ہے۔ سوال نوٹ فرما لیجئے، تحریک پاکستان کی اس خاتون کا نام بتائیے جس نے گول میز کانفرنس کے تینوں اجلاس میں شرکت کی، نیز پاکستان کے بارے میں اچھی سی بات تحریر کریں۔ تو جناب یہ سوال ہے، پھر سے عرض کر رہا ہوں، اس کا جواب آپ ہمیں 15 مارچ تک بھیج دیجئے، اور سوال کا جواب لکھ کر بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان۔ کال یا میسج کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0316 74 77 655۔ پھر سے بول رہا ہوں 0316 74 77 655۔ اسی طرح سے PCRM فیصل آباد کے نام سے ہماری فیس بک آئی ڈی ہے، اور پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے۔ لیجیے جناب، ابھی شامل کریں گے آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط۔ تو اس وقت جو سب سے پہلا میسج میرے سامنے ہے وہ ہے امجد خان، حکیم صدیق ماکھا، نیاز احمد، ساجد خان، اسلم خان اور احسن خان کی جانب سے۔ آپ نے لکھا، میڈم عظمی یونس صاحبہ آداب عرض، پروگرام راہ زندگی باجی عظمی یونس کی آواز میں سنا۔ پروگرام کے آغاز میں دعائیہ کلمات تھے تو بہت اچھا لگا۔ پھر یہ والی بات کہ کیا ایک دور تھا کہ جب ہم اپنی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے، وقت بدلا ہے، اب نہ پیار رہا ہے، نہ محبت، نہ بھروسہ رہا۔ جناب واقعی یہ باتیں تو بڑی اچھی تھیں اور آپ نے ان کو سراہا بھی ہے، لیکن میں آپ کے حوالے سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں جناب کہ ہمیں آپ پر مکمل بھروسہ ہے کہ آپ ہمیشہ ہم سے رابطے میں رہیں گے، آپ ہمیں لکھتے رہیں گے۔ جیسے آج آپ نے لکھا ہے اسی طرح سے باقاعدہ آپ لکھتے رہیے، ہم منتظر رہتے ہیں آپ کی جانب سے خط کے، آپ کی جانب سے میسج کے۔ تو جناب آج ایک عرصے بعد آپ کا میسج پڑھا، خوشی ہوئی۔ تو پیارے دوستو، پیارے بھائیو، ضرور اسی طرح سے پروگرام میں لکھا کیجیے، شکریہ۔ اسی طرح سے جو اگلا میسج ہے وہ ہے ماسٹر محبوب احمد صاحب کی جانب سے، جن کا تعلق ہے ماسٹر ریڈیو لسنرز کلب فیصل آباد سے۔ تو جناب بڑی اچھی باتیں لکھی ہیں، لکھتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی جوشوا بھائی کی میزبانی میں سنا، خوبصورت دعا اور نصیحت آمیز گفتگو سے پروگرام کا آغاز ہوا، کلام پاک کی تلاوت اور حمدیہ گیت رب کی ہووے سنا پسندیدگی کا باعث بنے۔ جوشوا بھائی کے جنم دن کا سنا تو دل سے دعا نکلی، جس خدا نے ان کو دنیا میں بھیجا ہے وہ خدا دنیا میں ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی دے، کبھی کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی غم ان کی زندگی میں نہ آئے۔ خدا نے جس مقصد کے لیے ان کو دنیا میں بھیجا، اس مقصد کی تکمیل میں ہمیشہ ان کا مددگار ہو۔ میری طرف سے جوشوا بھائی کو جنم دن کی ڈھیر مبارکباد۔ بہت بہت شکریہ پیارے بھائی ماسٹر محبوب احمد، ہم آپ سے دلی محبت کرتے ہیں اور آپ جب بھی ملتے ہیں بہت اچھے سے ملتے ہیں، آپ سے مل کر ہمیشہ اچھا لگتا ہے۔
اور اس طرح سے جب آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں اچھے لفظوں میں، اچھی دعاؤں میں، تو ہمارا حوصلہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ہم تیار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اور بھی اچھے طریقے سے اپنی اس ذمہ داری کو نبھانا ہے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط. ابھی اس سلسلے کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے ہم پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور سنیں گے سلسلہ قدرت کے کرشمے. خدا نے کائنات کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے سورج، چاند اور ستارے خلق کیے. سورج ہمیں دن کے وقت روشنی اور حرارت مہیا کرتا ہے، جبکہ ستارے اور چاند رات کو روشنی فراہم کرتے ہیں. یہ بھی قدرت کا بہت بڑا کرشمہ ہے. مگر آج ہم سورج، چاند یا ستارے کی روشنی کے بارے میں نہیں، بلکہ آج ہم چاند کی مٹی پر پودوں کی افزائش اور اس سے حاصل ہونے والے ممکنہ فوائد کے بارے میں بات کریں گے. سائنسدانوں نے چاند کی مٹی میں پودے اگانے کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے اور اس سے اب یہ امید ہو چلی ہے کہ مستقبل میں چاند پر خوراک اگائی جا سکے گی اور پانی تیار کیا جا سکے گا. فلوریڈا یونیورسٹی کے محققین نے چاند کی مٹی میں پودے اگانے کا کامیاب تجربہ کیا ہے. اس تحقیق میں کہا گیا ہے کہ یہ مطالعہ مستقبل میں چاند کے لیے بھیجے جانے والے مشنز پر اثرات مرتب کرے گا. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ خلا میں جانے والے زمین سے خوراک کی لگاتار ترسیل کی بجائے چاند پر ہی اپنی خوراک کا انتظام کر سکیں. اس تحقیق کے شریک رکن کا کہنا ہے کہ جب انسان ایک تہذیب کے طور پر کہیں جاتا ہے تو یہ سفر فقط چند دنوں کا نہیں بلکہ وہاں قیام کا ہوتا ہے، اور ایسے میں بہت ہی ضروری ہے کہ اپنی زراعت کو بھی ساتھ لے جایا جائے. یہ یقیناً خلائی زراعت کے حوالے سے انسان کی بڑی پیش رفت ہے اور اس سے مستقبل کے خلائی مشنوں کو بھی بہت فائدہ ہوگا. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ غذا اگانے کا یہ عمل چاند پر موجود خلانورد ہوا کو صاف کرنے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو کم کرنے اور صاف پانی پیدا کرنے کا بھی موجب بن سکتا ہے. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ چاند کی مٹی میں پودے کیسے اگائے گئے، تو میں آپ کو بتاتی چلوں. سائنسدانوں نے چاند کی مٹی میں اربیڈوپسس پودے اگائے. چاند کی یہ مٹی 50 برس قبل زمین پر لائی گئی تھی. 1969 کے اپالو 11، اپالو 12 اور 1972 کے اپالو 17 کے مشنز کے ذریعے چاند کی یہ مٹی خلانورد ساتھ لائے تھے. اس تجربے میں مٹی والے کنٹینر میں بیج دبائے گئے اور انہیں سورج کی روشنی اور غذائیت دی گئی. دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ سائنسدانوں نے اس تجربے میں آتش فشانی خاک میں بھی بیج دبا کر اس کو تحقیق کا حصہ بنا لیا، کیونکہ آتش فشانی مٹی بھی چاند کی مٹی سے کافی مشابہت رکھتی ہے. سائنسدانوں کے مطابق 48 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں ان دونوں گروپس میں مثبت نشوونما دیکھی گئی. تاہم چند روز بعد یہ بھی دیکھا گیا کہ چاند کی مٹی میں اگنے والے پودے قدرے دباؤ کا شکار ہیں. امریکی خلائی ایجنسی کے سربراہ بل نیلسن نے کہا کہ یہ تحقیق ناسا کے طویل مدتی تحقیقی اہداف کے لیے بہت اہم ہے. اپنے تجربے کے لیے محققین نے اپالو 11، 12 اور 17 کے مشنوں کے دوران چاند کے مختلف مقامات سے اکٹھی کی گئی مٹی کا صرف 12 گرام استعمال کیا. انہوں نے انگوٹھے کے سائز کے چھوٹے برتنوں میں تقریباً 1 گرام مٹی ڈالی اور پانی ڈالا، پھر اس میں بیج ڈال دیے. انہوں نے ہر روز پودے کو محلول کی صورت میں خوراک بھی دی. محققین نے اس تجربے کے لیے سرسوں سے ملتے جلتے پودے اربیڈوپسس لگانے کا انتخاب کیا، کیونکہ یہ آسانی سے اگتا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے لیے پہلے ہی بڑے پیمانے پر مطالعہ کیا جا چکا ہے. ایک کنٹرول گروپ کے طور پر بیج زمین کی مٹی میں بھی لگائے گئے اور ساتھ میں چاند اور مریخ کی مٹی کے نمونوں میں بھی لگائے گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ 2 دن کے بعد چاند کے نمونوں سمیت باقی سب میں بھی وہ پودے اگائے. گو کہ یہ بات بھی دیکھی گئی کہ چاند کی مٹی میں پودوں کی نشوونما اس طور پر نہیں ہو سکی جیسے دیگر مٹی کے نمونوں میں ہوئی. مگر محققین اس بات پر بہت ہی زیادہ خوش ہیں کہ اس مٹی میں پودے اگ رہے ہیں. ان کے خیال میں تو چاند کی سطح پر پانی بھی موجود ہے، گو کہ اس کا پگھلنا کافی مشکل ہے. اس کے علاوہ چاند کے زمین مخالف حصے پر بھیجی گئی خودکار گاڑی پوٹو 2 نے چاند کی مٹی میں شیشے کی نیم شفاف گولیاں دریافت کی ہیں، جو زمین پر پائے جانے والی کوارٹر فلموں سے کافی مماثلت رکھتی ہیں.
بتاتی چلوں کہ غیر معمولی حالات کے تحت عام ریت کچھ اور معدنیات کے ساتھ مل کر شیشے میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ماضی کی خلائی مہمات میں چاند پر شیشہ تو دریافت ہو چکا ہے، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ نیم شفاف گولیوں جیسے شیشے کے ٹکڑے وہاں سے ملے ہیں۔ زمین کے گرد چاند کچھ اس انداز سے گردش کرتا ہے کہ اس کا ایک رخ ہمیشہ زمین کی طرف اور دوسرا رخ زمین سے مخالف سمت میں رہتا ہے، جسے ہم زمین سے نہیں دیکھ سکتے، اور یہ کیفیت نائڈل لوک کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ چاند کے زمین مخالف حصے پر شیشے کی نیم شفاف گولیاں کس طرح سے بنی ہوں گی؟ اس سوال کا جواب تو فی الحال ماہرین کے پاس بھی نہیں ہے۔ البتہ اس بارے میں چینی ماہرین کا مفروضہ یہ ہے کہ شاید آج سے تقریباً 4 ارب سال پہلے جب چاند نوجوان تھا تو یہاں پر مسلسل آتش فشاں لاوا اگل رہے تھے، جبکہ بڑی تعداد میں شہاب ثاقب بھی چاند کی سطح پر برس رہے تھے۔ خیر، ان ساری باتوں سے میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو کتنی کرشماتی قدرت کے ساتھ خلق کیا ہے۔ یقیناً چاند پر جانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ خلائی سائنسدان اس معاملے میں کثیر رقم خرچ کر رہے ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ وہ جان سکیں کہ خدا کی قدرت نے کس قدر کمال کیا ہے، اور یہ بھی کہ چاند روشنی منعکس تو کرتا ہی ہے، اس کے علاوہ اس کرشمے سے مزید کس طرح کے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اور جو لوگ گئے انہوں نے اب تک اس بات کو ڈھونڈ لیا ہے کہ پودے بھی چاند کی مٹی میں اگ سکتے ہیں۔ یقیناً یہ سب کچھ انہی کے لیے ہے جو ان کرشموں پر غور و خوض کرتے ہیں اور کھوج لگاتے ہیں۔ لیجئے جناب، کیا خوبصورت خدا نے کائنات بنائی ہے۔ ایسے ایسے راز پنہا ہیں، جیسے جیسے ان سے پردہ اٹھ رہا ہے ہمارا دل اور بھی زیادہ خوش ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارا ایمان اپنے رب پر اور زیادہ پختہ ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی ہم ندیم صاحب سے گزارش کریں گے لیا جناب والا، اور جس طرح سے آغاز میں ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگ ہیں ان کا لباس بڑا اچھا ہوتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب وہ اچھا لباس زیبتن کرتے ہیں، اور مجھے بالخصوص اچھا لگتا ہے جب بوڑھے لوگ یا جو بڑے ہیں، ادھیڑ عمر ہیں، ہمارے والد کی عمر کے ہیں یا ہمارے دادا کی عمر کے ہیں، وہ اچھا لباس زیبتن کرتے ہیں تو اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے بہت سے لوگ ہیں وہ اپنی پوزیشن کا بڑا خیال کرتے ہیں، خوبصورت اور اچھی بائک، صاف ستھری، اسی طرح سے گاڑی رکھی ہوتی ہے، مہنگی، اچھی، خوبصورت، اور اسی طرح سے بہت سے لوگوں کو گھر بنانے کا شوق ہوتا ہے، ان کا گھر بڑا پیارا، بڑا اچھا ہوتا ہے، ساری زندگی محنت کر کے انہوں نے اچھا گھر بنایا ہوتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں شخصیت کی جو تعمیر ہے اس میں کمی رہ جاتی ہے۔ وہ کیسے کہ اس طرف اتنی توجہ ہی نہیں دی جاتی، اور ہوتا یوں ہے گھر تو بہت پیارا ہے، گاڑی بھی بہت اچھی ہے، لباس بھی بہت اچھا ہے، کھاتا پیتا بھی کوئی شخص بہت اچھا ہے، لیکن اس کا رویہ انتہائی خراب ہے، اس کی گفتگو انتہائی ناشائستہ ہے، اور وہ خود بھی انتہائی کم ظرف ہے۔ جناب والا، کیا ہی بھلا ہو کہ سب سے پہلے شخصیت تعمیر کی جائے۔ جب شخصیت اچھی ہوگی تو پھر یہ ساری چیزیں اور بھی زیادہ خوبصورت لگیں گی، پھر ان کی قدر اور بھی بڑھ جائے گی۔ یاد رکھیے، یہ انسان ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں انسان کی ضرورت کے لیے ہیں، اس لیے انسان سب سے پہلے۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں، سنیں سلسلہ حادثات سے بچاؤ۔ پروگرام حادثات سے بچاؤ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم اپنے مہمان سے یہ بات کریں گے کہ صاحب کچھ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جب ہم ہیلمٹ پہن لیتے ہیں تو ہمیں سائیڈ ویز میں نظر نہیں آتا، تو ہم شاید اس سے زیادہ حادثے کا خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ جی دیکھیں، تھوڑا سا کنسپٹ غلط ہے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پیچھے نظر نہیں آتا، سائیڈ پہ نظر نہیں آتا، اور ہمیں ہارن کی آواز نہیں سنتی، ہمیں ایسی چیزیں، ایسے جواز جنہوں نے نہیں پہننا ہوتا نا، وہ ایسے جواز اکثر پیش کرتے ہیں۔ تو جناب بات یہ ہے کہ ایک تو جب بائک بنائی جاتی ہے نا، اس کے ساتھ سائیڈ مرر لگے ہوتے ہیں، شیشے لگے ہوتے ہیں جو پیچھے دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، جیسے گاڑی میں ہوتے ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ اگر گاڑی کے شیشے اتار دیے جائیں نا تو ایک جو ڈرائیور ہے وہ آدھا اندھا ہو جاتا ہے،
کیونکہ نہ اسے سائڈ نظر آ رہی ہے، نہ اسے پیچھے سے آنے والا کوئی بندہ نظر آ رہا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح بائک والے بڑے شوق سے آدھے اندھا ہونا پسند کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ فیشن بن گیا ہوا کہ لوگوں نے، کوئی بھی شخص بیک مرر لگانے کو تیار نہیں ہوتا. آتے ہیں نئی بائک لیے، اتار کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ لو جی ہم کیوں لگائیں. وہ اس کو توہین فیل کرتے ہیں. حالانکہ جس وقت آپ نے ہیلمٹ پہننا ہوا ہے تو ہیلمٹ پہن کر آپ جتنا بھی بیک سائڈ یا سائڈوں پہ دیکھنا ہے وہ اس مرر کے ذریعے دیکھیں. آپ کے رائٹ اور لیفٹ دونوں سائڈوں پہ لگے ہوئے ہیں. آپ نے اگر دیکھنا ہے کہ میرے پیچھے کون، رائٹ سائڈ پہ کون ہے تو رائٹ مرر کو دیکھیں، لیفٹ سائڈ پہ کون ہے تو لیفٹ کو دیکھیں. آپ کو کیوں منہ گھمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کبھی گاڑی میں دیکھا کسی کو منہ گھما کے ایسے پیچھے؟ اکثر دیکھا میں نے. وہ بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے اوکھے ہو کے بیک کر رہے ہیں نا، بڑے اوکھے ہو کے پیچھے ہو کے دیکھ رہے ہیں. پیچھے دیکھنے کے لیے 3 شیشے ہیں گاڑی کے اندر، اور بائک میں 2 شیشے ہیں. اگر آپ ان کا استعمال سیکھ جائیں اور بار بار ان کو استعمال کرتے رہیں تو آپ کو تو بہت کریکٹ انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے وہاں سے. تو لہٰذا یہ جو ہے بیک مرر انتہائی ضروری ہے گاڑی کے لیے. اچھا ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتاؤں، گاڑی ہو یا بائک ہو، بیک کرتے وقت اس کو ایک سپیس ایسی آتی ہے جسے ہم بلائنڈ سپیس کہا جاتا ہے. یہ اکثر لوگ نہیں ڈسکس کرتے بلائنڈ سپیس سے کیا مراد ہے. یعنی کہ اگر ایک بڑی گاڑی جا رہی ہے، کار جا رہی ہے، ٹرک جا رہا ہے، تو اس میں کبھی آپ غور کریں کہ ہم پیچھے سے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں ایک جگہ ہمارے جو بالکل پیچھے سے چیز باہر نکلتی ہے نا، لیفٹ یا رائٹ سائڈ سے کہیں سے بھی نکلے گی، ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جسے ہم بلائنڈ سپیس کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ لگتا. اکثر میں نے خود نوٹ کیا جب میں نے اس کو دیکھا نا، ہر ڈرائیور کو چاہیے کہ وہ اپنی گاڑی کی اس بلائنڈ سپیس کا اندازہ کر لیں. اسے اندازہ ہو جائے کہ یہ کون سی جگہ ایسی ہے جو مجھے نظر نہیں آتی. اس کے لیے گاڑی میں 3 شیشے اسی لیے لگائے گئے ہوتے ہیں کہ وہ جو درمیان والی سپیس ہے اس کو درمیان والا شیشہ، ادھر سے وہ ادھر سے وہ. تو اسی طرح ہم نے وہ ساری سپیسز کو چیک کر لینا ہے. ہر گاڑی، اس لیے کہتے نہیں جب کسی کی گاڑی ہم چلاتے ہیں تو اکثر ہمیں پرابلم پیش آتی ہے. کیوں؟ ہمارا ہاتھ سیٹ ہوا ہوتا ہے، ہمارا دماغ اس کے مطابق ایک فارمولے ڈیولپ کر چکا ہوتا ہے کہ میری گاڑی کا اتنا سائز ہے، میں یہاں سے گزر سکتا ہوں کہ نہیں گزر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ بائک ہے تھوڑی سی جگہ سے گزر جائے گی، مہران کار ہے ذرا کہ بڑی، اس سے اگر GLI چلے جائے اور بڑی، ٹرک لے کے جانا ہے اس سے بڑا، کوئی ٹرین لے کے جانی ہے اس سے بڑی. تو یہ سپیس ہر ایک کی ایک ایک ڈیفائنڈ سپیس ہوتی ہے جو ڈرائیور کے ذہن میں فٹ ہوتی ہے کہ میری اتنی جگہ ہے. اس میں وہ خود بلائنڈ سپیس کو بھی اندازے میں رکھے اور کبھی بھی کوئی بھی موڑ کاٹتے ہوئے، کبھی بھی بریک لگاتے ہوئے، کبھی بھی کچھ کرتے ہوئے ان چیزوں کو بہت زیادہ خیال رکھے. اکثر ہوتا ہے کہ آگے والا بندہ بریک لگا لیتا ہے اور پیچھے والا جو ہے وہ آ کر اس کے ساتھ ٹکر ہو جاتی ہے. اچھا سیف صاحب، یہ تو بات تھی گاڑی یا موٹر سائیکل پہ سفر کرنے کی، لیکن بعض اوقات ہم روڈز پر پیدل بھی سفر کرتے ہیں، پیدل بھی نکلتے ہیں. تو آپ اس بات پہ بھی جو ہے وہ گفتگو کیجئے کہ پیدل چلتے ہوئے کس قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اور دوسرے پیدل چلنے والوں کے احترام کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے پہلے تو گورنمنٹ نے کچھ قانون بنائے ہوئے ہیں. قانون یہ ہے، ہم اپنے پاکستان کی مثال لیتے ہیں کیونکہ ہمارے لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے، ٹھیک ہے، ہم سڑک کی لیفٹ سائڈ پر چلتے ہیں جبکہ باقی بہت ساری دنیا میں رائٹ سائڈ پہ چلتے ہیں. لہٰذا وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کو کنورٹ کر لیں. مثال کے طور پر ایک تو سڑک کراس کرنے کے لیے زیبرا کراسنگز بنائی گئی ہوتی ہیں، وہ لائنیں ٹیڑھی ٹیڑھی لائنیں لگی ہوتی ہیں سڑک کے اوپر، اور جب بھی زیبرا کراسنگ آتی ہے وہاں پہ یا تو اشارہ لگا ہوتا ہے، سائن جسے کہتے ہیں. اگر وہ نہیں لگا ہوا تو پھر بھی لوگوں کو وہاں سے گزرتے ہوئے سپیڈ سلو رکھنی چاہیے کیونکہ وہ مخصوص جگہ ہیں لوگوں کے گزرنے کے لیے. تو اس طرح جو ہے ہم نے سفر کرنا ہے. اب ہماری ٹریفک جا رہی ہے لیفٹ سائڈ سے، ہمیں عادت پڑی ہوتی ہے، ہم بھی ہمیشہ لیفٹ سائڈ پہ پیدل چل رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں رائٹ سائڈ پہ پیدل چلنا چاہیے تاکہ ہمیں سامنے سے آنے والی ٹریفک نظر آئے. غور کیجیے گا میری بات پہ. اگر ہم لیفٹ سائڈ پہ جا رہے ہیں تو ہم اپنی طرف سے بالکل صحیح جا رہے ہیں، گاڑی پہ بائک پہ ہیں تو ٹھیک ہے. پیدل اگر وہی چل رہے ہیں تو ہمارے پیچھے سے ٹریفک آ کے آگے کو جا رہی ہے، ایسے ہوتا نا. اب گاڑی میں تو شیشہ لگا ہوا ہے ہماری حفاظت کے لیے، پوری گاڑی ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہے، لیکن پیدل کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، پیچھے سے گاڑی آ کے ٹکر ہونے کا چانس ہوتا ہے. لہٰذا آپ ہمیشہ اپوزٹ سائڈ پہ چلے جائیں. آپ رائٹ سائڈ پہ چلیں گے جہاں سے ٹریفک سامنے سے آ رہی ہے تو ہمیں نظر آئے گا کیا ٹرک آ رہا ہے، بس آ رہی ہے، موٹر سائیکل آ رہی ہے، سائیکل آ رہی ہے، جو بھی چیز آ رہی ہے ہمیں اس کا ایسٹیمیشن ہو جائے گی، اندازہ ہو جائے گا ہمیں اس کا. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پیدل چلتے ہوئے جو ہے وہ اپنا مطلب جو ہے نا یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ جیسے اگر ہماری لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے یعنی کہ ٹریفک چل رہی ہے تو ہم رائٹ سائڈ پہ چلیں گے تاکہ ہمیں سامنے سے آنے والی ٹریفک جو ہے وہ دکھائی بھی دے، سنائی بھی دے اور ہمیں اس کے بارے میں ایسٹیمیٹ کرنے میں اندازہ ہو جائے. مثلا میں جا رہا ہوں، پیچھے سے ہارن کی آواز آئی، مجھے پتہ نہیں ہارن کس کا ہے، یا میں رک کے مڑ کے دیکھوں گا، اور یا پھر اگر میں چل ہی دوسری سائڈ پہ رہا ہوں تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ بڑی چیز آ رہی ہے، میں فوراً سائڈ پہ ہو جاؤں گا. چھوٹی چیز ہے میں خود ہی ہو سکوں گا، ایون کہ اسے بھی میں نظر آ رہا ہوں، میں بھی اس کو نظر آ رہا ہوں، ویسے ہی لحاظ ہو جاتا ہے کہ وہ ٹکر نہیں مارے گا آ کے آپ کو، اسے بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ سامنے سے آ رہا ہے.
تو یہ 2-3 چیزیں جو ہیں یہ خیال رکھنا چاہیے. تو باقی گورنمنٹ کا قانون یہ ہے کہ پیدل چلنے والوں کے لیے جگہ فٹ پاتھ بنائے گئے ہوتے ہیں, تو جہاں بنے ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر ہی رہنا چاہیے, ہمیں اس سے نیچے نہیں آنا چاہیے. اور خاص طور پر بائک والے اکثر اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں, وہ نہیں چڑھنا چاہیے. ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ کام نہ ہو. ہمیں پیدل چلنے والوں کا بھی احترام کرنا چاہیے اور ہمیں احتیاط اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہم حادثات سے بچ سکیں. جی بالکل. سو بہت شکریہ آپ کا. جی سنا سلسلہ حادثات سے بچاؤ, اور یقیناً یہ معاملات پیش آتے ہیں. میں بذات خود بھی جب ہیلمٹ کا استعمال کرتا ہوں تو واقعی یہ مسائل مجھے بھی درپیش آتے تھے. پھر کیا کیا کہ میں نے موٹر سائیکل پر جو ہے وہ شیشہ لگوایا. یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد بڑی آسانی سے اب جناب ہیلمٹ پہن کر موٹر سائیکل چلائی جاتی ہے. خیر, آج کا سارا پروگرام امید ہے کہ اچھا رہا. آپ ضرور ہمیں فیڈ بیک دے کر بتائیے گا. اس سے پہلے کہ میں اجازت چاہوں, آئیے ہم دعا کریں. خدائے قادر مطلق, میں تیری منت کرتا ہوں ہمارے سبھی لسنرز کو بڑی برکت دے. اپنے آسمان کے دریچے ہمیشہ ان کے گھروں پر کھلے رکھنا. اے خدائے قادر مطلق, میں درخواست کرتا ہوں اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو اس بیماری سے شفا دے دے. اگر کسی کے گھر میں کوئی گھریلو جھگڑا ہے تو اس کو بھی ختم کر دے. میں تیری منت کرتا ہوں پرسکون زندگی سب کے سب بسر کریں اور تیرا نام ہمیشہ اونچا رہے. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جاشوا کو. خدا حافظ.